الرحيم الحمد لله بكرة وأصيلا والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه سلاما جميلا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء علم وعلم الإيمان الصلاة. محترم حضرات، اس حقیقی سراپا تفسیر نے آپ کے سامنے میں ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک نشان ہوتا ہے اور ایمان کا نشان نماز ہے۔ حضرات، دنیا میں بھانت بھانت کے لوگ اور قسم قسم کی پارٹیاں ہیں، کوئی عربی ہے اور کوئی ایرانی، کوئی فرانسی ہے تو کوئی جاپانی، کوئی چینی ہے تو کوئی ہندوستانی، کوئی افغانی ہے تو کوئی پاکستانی۔ اسی طرح آپ کے ملک میں مختلف پارٹیاں ہیں، کسی پارٹی کا نام کانگریس ہے تو کسی کا کمیونسٹ، کسی کا نام جنسنگ ہے تو کسی کا سوشلسٹ۔ باوجود دیکھ کر ان تمام پارٹیوں اور قوموں میں آپ ہی جیسے کھاتے پیتے انسان شامل ہے، مگر ان کے الگ الگ نشانیاں ہیں۔ آپ انہیں نشانیوں کو دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ فلاں کہاں کا رہنے والا ہے، یہ فلاں کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تو گفتگو ہوئی ان چیزوں کے بارے میں جو ہماری نگاہوں سے گزرتی ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں آتے، مگر ان کے کچھ علامتیں ہیں جن سے ان کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا دکھائی نہیں دیتی، مگر جب پتیاں ہلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے۔ اسی طرح کفر، نفاق، فسق، ایمان جیسی چیزیں جو ہماری ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں آتے، مگر کچھ چیزیں ایسے ہیں جن سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ کون مخلص ہے اور کون منافق، کون مومن ہے اور کون فاسق۔ اس حدیث میں ایماندار کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ ہے چند مخصوص دن کے لیے، حج و زکوٰۃ ہے صرف دولت مندوں کے لیے، لیکن نماز ایک چیز ہے جو سال کے ہر دن میں غریب ہو یا امیر، دولت مند ہو یا فقیر، جاہل ہو یا عالم، سب پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار مدینہ، فخر رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس آدمی نے قصداً نماز چھوڑ دی اس نے کافر والا عمل کیا۔ یعنی نماز چھوڑنا مسلمانوں کا کام نہیں، مرد مسلم سب کچھ چھوڑ سکتا ہے مگر نماز چھوڑنا اس کے لیے گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ مگر افسوس ہے کہ آج کا مسلمان اس موٹی سی بات کو نہیں سوچتا اور ایک ایسے عمل سے اپنے کو دور رکھتا ہے جو مسلمان کہلانے کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج باوجود مسلمان کہلانے کے لیے ذلیل و خوار ہیں کہ دنیا میں ذلت و نکبت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اگر یہی حال رہا تو آخرت میں بھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارا کام کہنا ہے، کاش آپ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔